نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ ناظرین، ہمارے خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مالک الملک نے جس طرح ہماری تخلیق کی ہے، ہماری زندگی کے تمام زاویوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک خوبصورت نظام دیا ہے۔ ان زاویوں میں سے ایک خوبصورت زاویے کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جب سے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے اس وقت سے 12 مہینے ہیں گنتی کے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں 12 مہینے ہیں۔ اسلامی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ایک مضبوط دین کا نظام ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، جنگ و جدل نہیں کرنی۔ ناظرین، محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم کا معنی کیا ہے؟ محرم کا معنی ہے لائق احترام، احترام کرنا اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، ممنوع کام نہیں کرنے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ لائق احترام، ممنوع اور عزت والا مہینہ قرار دے دیا گیا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مہینہ ہے، بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ناظرین، اس میں 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینے، ویسے تو 12 مہینوں کے اندر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی، اپنی جان کے ساتھ ظلم اور زیادتی، قتل و غارت نہیں کرنا، لیکن ان میں 4 ایسے حرمت والے مہینے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ منہا 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے۔ وہ کون سا؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، رجب۔ ان 3 مہینوں کے اندر ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، ان 3 مہینوں میں مسلمان بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے سعادت سمجھتے تھے، بیت اللہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ اور رجب کے مہینے میں رمضان سے پہلے شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں مسلمان عمرہ کے لیے بیت اللہ کی طرف سعادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ 4 وہ مہینے ہیں جن کا احترام کرنا اور عزت کرنا اور قتل و غارت نہ کرنا اور ظلم اور زیادتی نہ کرنی، اپنی جان ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جو بھی مسلمان، اس لیے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا گیا ہے کہ مسلمان اس مہینوں میں بیت اللہ کی طرف حج کے لیے جایا کرتے تھے اور رجب کے مہینے میں عمرہ کی سعادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ناظرین، ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ شہر اللہ، یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ مہینہ تھا۔ ناظرین، اس مہینے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ لائق احترام مہینہ ہے، شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کسی روزے کا سب سے زیادہ احترام کرتے تو یوم عاشوراء کے روزے کا احترام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 10 ذی الحج کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مہینہ ہے، بہترین نمونہ ہے
اسلامی سال کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہوتا ہے محرم الحرام ہوتا ہے، اور محرم کا معنی ہے عزت، احترام، لائق، ممنوع قرار دیا گیا جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیے ہیں۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنیاد اس مہینے کو رکھا گیا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ذی الحج کے مہینے میں، اور اس کے بعد پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اس لیے مسلمان آج اس مہینے کو بھولتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس مہینے کی قدر کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور ظلم اور زیادتی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کے زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔